وادی کشمیر پھر سے لہو لہان ہے. کیا آپ جانتے ہیں کشمیر حملے کا رسپانسبل کون ہے؟ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا. بہت سارے کانسیپٹ آپ کے کلیئر ہو جائیں گے کہ بھارت آخر چاہتا کیا ہے. السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے ڈاکٹر اسد محمود. 22 اپریل 2025 کشمیر کی خوبصورت وادی بیسران اور پہاڑوں کے دامن میں چھپی یہ حسین وادی جسے منی سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے، اپنے قدرتی حسن، گھنے جنگلات، گھوڑوں کی سیر اور خاموش فضائیں ان کے لیے بہت فیمس تھی. لیکن اس دن وہاں کچھ ایسا ہوا جس نے نہ صرف کشمیر بلکہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. دوپہر کے وقت جب ٹورسٹ یہاں کی فضا، قدرتی نظاروں اور گھاس کے میدانوں میں بے فکری سے گھوم رہے تھے، اچانک ہواؤں میں گولیوں کی گرج سنائی دی. 3 مسلح افراد جن کی شکلیں پہاڑوں کی دھند میں چھپی ہوئی تھیں ٹورسٹ پر اندھا دھند فائرنگ کرتے ہیں. 5 منٹ 28 زندگیاں مٹی میں مل گئیں. ان میں 2 غیر ملکی ٹورسٹ تھے، 2 مقامی کشمیری تھے اور باقی تمام بھارت کے مختلف شہروں سے آنے والے عام لوگ تھے جو صرف انٹرٹینمنٹ کی غرض سے یہاں پہ آئے ہوئے تھے. زخمیوں کی چیخیں، رونے کی آوازیں، بھاگتے لوگ اور چاروں طرف خوف و ہراس. کچھ ٹورسٹ درختوں کے پیچھے چھپنے لگے، کچھ زمین پر لیٹ گئے اور کچھ ایسے بھی تھے جو اپنے پیاروں کو مرتے ہوئے دیکھتے رہ گئے. زخمیوں کو فوری طور پر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پہنچایا گیا، لیکن ہاسپٹل کے ذرائع کے مطابق کئی زخمی ابھی بھی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں. اب یہاں پر پرانی کہانی دوبارہ شروع ہو گئی. بھارتی میڈیا کی جانب سے بغیر کسی ریسرچ کے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی کہ پاکستان کا کام ہے. یعنی جیسے کوئی واقعہ ہو، چاہے ممبئی ہو یا کشمیر ہو، الزام فوراً کس کے اوپر؟ ہمارے اوپر، پاکستان کے اوپر. لیکن اگر آپ ڈیپتھ میں جائیں تو معاملہ بہت مختلف ہے. اب تک کی مصدقہ اطلاعات کے مطابق حملہ آور مقامی کشمیری تھے. اب تک کی بات ہے کیونکہ ان کا تعلق ان جیسے گروہوں سے تھا جو کسی غیر ملکی ایجنسی سے نہیں بلکہ بھارتی مظالم اور جبر کے خلاف ریزسٹنس مزاحمت شو کر رہے ہیں. یہ واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے بلکہ کشمیر میں بڑھتی ہوئی بے چینی، دباؤ اور غیر منصفانہ پالیسیز کے خلاف ایک ری ایکشن تھا. دوستو 2019 میں بھارت نے آرٹیکل 370 ختم کر کے کشمیر کی خود مختاری چھین لی. اس کے بعد بھارت نے جو قدم اٹھائے اس میں سب سے متنازع عمل تھا 85,000 سے زائد غیر کشمیریوں کو کشمیر کا ڈومیسائل جاری کر دینا. تھنک فار اے مومنٹ، ایک ایسی زمین جو صدیوں سے کشمیریوں کی پہچان رہی ہو، وہاں باہر سے لوگ لا کر بسائے جائیں اور مقامی لوگوں کو اقلیت بنا دیا جائے تو کیا خاموش رہے گی عوام وہاں پہ؟ کیا غصہ نہیں پھٹے گا؟ اس حملے کے پیچھے یہی غصہ، یہی بے بسی اور یہی سٹرگل کار فرما تھی. لیکن چونکہ بھارت عالمی سطح پر اپنی ناکامیوں کو چھپانا چاہتا ہے، اس لیے ہر بار کی طرح اس بار بھی سارا برڈن پاکستان پر ڈال دیا گیا. ان کو پتہ یہ قوم نہیں بولے گی، یہ قوم بھکاری قوم ہے، ان کو دبا کے رکھو، ان کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، اس لیے پاکستان کے اوپر ڈال دیا. اسی دوران بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے سعودی عرب کا دورہ فوری طور پر منسوخ کیا اور وزیر داخلہ کو وادی بھیج دیا. اور بھارتی میڈیا نے بھی ایک ہی رٹ لگا لی ہے، TRF یعنی ریزسٹنس فرنٹ، ایک ذیلی گروہ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ حملہ انہی کا ہے. لیکن the question is that اگر یہ گروہ اتنے سرگرم ہے تو بھارتی انٹیلیجنس کیا لالی پاپ ادھر چوس رہی ہے؟ کر کیا رہی ہے؟ کشمیر میں ہر سڑک پر فوجی، ہر چوراہے پر چیک پوسٹ، پھر بھی اٹیک ہو گیا. از اٹ پاسبل کہ یہ حملہ صرف ایک بہانہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ بھارت خود ہی فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے انٹرنیشنل سپورٹ، بین الاقوامی حمایت حاصل کرنا چاہتا ہو؟ یاد رکھیں پلوامہ حملے کے بعد بھی یہی ہوا تھا. بعد میں بھارتی فوجی افسران نے خود ایکسپٹ کیا تھا کہ اس حملے میں بھارتی ایجنسیوں کا رول تھا. ادھر کشمیری رہنما جیسے میر وائز عمر فاروق، محبوبہ مفتی اور دیگر تمام سیاسی شخصیات اس واقعے پر شدید افسوس کا اظہار کر چکی ہیں. میر وائز کا کہنا ہے کسی بے گناہ کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ کشمیر میں آج پھر ایک بار گولی چلی لیکن زخمی صرف انسان نہیں ہوئے، امن بھی لہو لہان ہوا. لیکن بھارتی حکومت کے لیے انسانی جان کی قیمت سے زیادہ اہم ہے پروپیگنڈا، بین الاقوامی ہمدردی اور انتخابات میں کامیابی. اب سوال یہ ہے کب تک کشمیر میں خون بہتا رہے گا؟ کب تک ہر حملے کے بعد پاکستان پر انگلی اٹھائی جائے گی؟ کب تک کشمیریوں کو ان کی زمین، ان کی پہچان، ان کا حق چھینا جاتا رہے گا؟ دوستو یہ واقعہ صرف اٹیک نہیں تھا، ایک چیخ تھی، ایک پکار تھی کہ کشمیر کو مزید ظلم، مزید جبر نہ دو، انہیں انصاف دو، ان کی شناخت واپس کرو.
کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو ایسے سانحات دوبارہ ہوں گے اور ہر بار دنیا صرف خاموش تماشائی بنی رہے گی. تھنک اباؤٹ اٹ. پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد. یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے. یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں. شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں. ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے. اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.